گزشتہ جمعہ کو حج کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے اور 5 اہم حج کے جو دن ہیں اس کی تفصیل بھی بتائی گئی۔ بس آج کے دن اللہ کے فضل و کرم سے جو حاجی مکہ مکرمہ کو جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو آئیے ہم آج کے دن دیکھتے چلیں کہ کعبۃ اللہ کی اہمیت کیا ہے اور مکہ مکرمہ کی اہمیت کیا ہے۔ تو آئیے اس ضمن میں ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع آدم کی تخلیق کرنے کا جب ارادہ کیا اور آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو اس ارادے کو اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار یوں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور اس شاہکار کو بنانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ دنیا کی مقدس زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ فرشتے آسمانوں سے زمین پر اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور کعبۃ اللہ کی زمین سے مٹی کو اٹھا کر لے کر گئے کہ جہاں ابھی اس وقت کعبۃ اللہ موجود ہے، اور اسی کعبۃ اللہ کی مقدس زمین کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی۔ جی ہاں، یہ وہی کعبۃ اللہ ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ میرا پسندیدہ گھر کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ جہاں پر ہے اس مقدس شہر مکہ کو وہ خصوصیت حاصل ہے کہ جو دنیا کے کسی شہر کو اتنی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری سرزمین میں شہر مکہ کو چنا کہ جہاں پر دنیا کے تمام مسلمان آئیں اور اللہ کی فرضیت کو انجام دیتے رہیں۔ قرآن حکیم میں اس شہر کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، جن میں سے مکہ کہا، کبھی ام القریٰ کہا، کبھی بلد الامین کہا یعنی امین کا گہوارہ کہا، کبھی مسجد الحرام کہا گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرمت والا بنا دیا اور فرمایا کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذی حرمها، یعنی مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بیان ہوا جس نے جسے اس شہر کو حرمت والا بنا دیا ہے۔ اور فرمائیے اللہ نے اپنے آپ کو اس شہر کا پروردگار کہا ہے، اور یہ شہر مکہ کیا شہر ہے جس کے تعلق سے پروردگار کا قرآن میں پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کی مکے کی قسم کھا رہا ہے۔ دیکھیے کہ کیا عظمت ہوئی مکہ المکرمہ کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر مکہ کے لیے دعا فرمائی، جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے کہ ابراہیم کی یہ دعا کو بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ پھر کچھ آیتوں کے آگے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس ویران وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس لیے بسایا ہے کہ وہ نماز قائم کریں، لہذا تو ان لوگوں کو یعنی میری اولاد کے دلوں کو تیری عبادت کی طرف مائل کر دے اور ان کو تیری عبادت کی طرف ان کے دلوں کو پھیر دے، اور تو انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ وہ تیری شکر گزاری کرتے رہیں۔ یہی وہ مکہ شہر ہے
جہاں بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں نے اپنے پاکیزہ قدموں سے اس کے تقدس و احترام میں اور اضافہ کر دیا۔ یہی وہ مکہ شہر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو اس سنسان ریگستان میں اس لیے اکیلے چھوڑ گئے تھے کہ یہاں آبادی نہیں تھی، اور جب بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھانے کا توشہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا، تو پانی کی پیاس کی شدت نے بی بی ہاجرہ کو صفا اور مروہ پر دوڑنے پر مجبور کر دیا، اور اس پانی کی پیاس کی شدت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے تلے زمزم کی نہر کو جاری کر دیا، جو رہتی دنیا تک کبھی ختم نہ ہونے والا یہ پانی ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس زمزم میں نہ صرف انسانی پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، بلکہ اس زمزم میں انسان کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اس زمزم سے ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھی دھویا گیا شب معراج کے موقع پر، اور اسی شہر مکہ کی فضیلت کو اور 4 چاند لگ گئے جبکہ اس سرزمین پر ہمارے اور ساری کائنات کے رسول آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا۔ آپ کی ولادت پر کعبۃ اللہ جھک کر آپ کو سلام کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کو اپنے لیے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب اور پسندیدہ فرما دیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کرتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے آپ نے مکہ چھوڑتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا تو محبوب ہے، اگر مجھے تیری قوم تیرے یہاں سے زبردستی نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کا مرکز بنا دیا، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا، اور قیامت کے نزدیک ایک بار پھر اسلام اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، اور 2 مسجدوں یعنی مسجد حرام اور مسجد نبی کے درمیان ایسے پناہ لے گا جیسے سانپ خطرے کے وقت اپنے بل میں پناہ لیتا ہے، یعنی سمٹ کر چلا جاتا ہے۔ اس طرح اسلام آخر زمانے میں سمٹ کر رہ جائے گا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آخری زمانے میں اسلام اس طرح سے سمٹنے لگے۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اسلام کے طریقوں کو اپنانے اور نماز قائم کرنے کے لیے مستعد بنا دے، اور کیونکہ ہمارے سینوں سے اسلام کا نور مدھم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ آخری دور ہے کہ دجال اپنا سایہ ہر مسلمان پر ڈالے چلا جا رہا ہے۔ اور مکہ شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شہر نہیں بچے گا جہاں دجال داخل نہ ہوگا، سوائے مکہ اور مدینے کے تمام داخلی راستوں پر فرشتے پہرا دیتے رہیں گے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور امام مالک کو مدینہ منورہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ مدینے کے سارے شہر میں کھلے پاؤں پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ پتہ نہیں مدینے کی کون سی سرزمین ایسی خالی ہوگی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہ پڑے ہوں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بطفیل خاتمین کے صدقے میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے مقدس شہر کی زیارت سے مشرف فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم.